ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ سید حیدر تقی فرزند سید محمد تقی خدمت گزار تھے، شیعت کے لیے، در اہل بیت کے لیے خدمت کی ہے، زندگی گزاری ہے، اور اپنے مرحومین کو بھی فاتحہ میں شامل کر لیجئے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ صل على محمد۔ واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ولہم مغفرۃ واجر عظیم۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ معزز سامعین، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر عمل صالح اور ایمان اور عمل صالح، ان دونوں چیزوں کی طرف دعوت دی ہے۔ ایمان و عمل صالح کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تقوی کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے تقوی کو صرف اور صرف آخرت کے لیے معیار بنایا، نہیں، بلکہ قرآن مجید کی کہیں ایک آیت ہے کہ جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہی تقوی تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا۔ اسی طریقے سے مختلف چیزیں، توکل پروردگار عالم کی ذات پہ، اس کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ توکل کا تعلق صرف اور صرف آخرت سے، یعنی عام طور پہ یہ بات میں آپ کی خدمت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عام طور پہ تقوی، توکل، ایمان، عمل صالح جب ان الفاظ کا ذکر کیا جاتا ہے تو انسان کے ذہن میں ایک ایسی تصویر بنتی ہے کہ گویا کہ صرف آخرت کی بات ہو رہی ہے،
نہیں، جبکہ آپ توکل کے حوالے سے دیکھیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بعض مقامات پر کیا ہے؟ يَخْرُجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو خدا پہ بھروسہ کرے پروردگار عالم اسے مشکلات میں ایسے رستے سے نکالتا ہے کہ وہ گمان بھی لہٰذا یہ جتنی بھی تعبیرات ہمارے پاس موجود ہیں، تقوی، ایمان، عمل صالح، یہ جتنی بھی تعبیرات ہیں، اب یہ کہ آج جو ہے وہ خطابت کا امتحان بھی ہے۔ مولانا رضا حیدر صاحب جو ہے وہ یہاں تشریف فرما، حضور یہ جو ہے مولانا شاکری صاحب، دیگر علماء کرام جو موجود ہیں یہاں پر، لہذا جو ہے وہ بہرحال جوار علی ابن ابی طالب میں کس کی مجال ہے کہ وہ خطابت کے جوہر دکھا سکے۔ تو بہرحال یہ وہ تعبیرات ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں جب آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آخرت کی گفتگو ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، اور ہمیں یہ لوگوں تک پہنچانا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی دنیا کے لیے بھی ویسے ہی فائدہ مند ہے کہ جس طریقے سے آخرت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید میں اس کی مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر رکنا نہیں چاہ رہا، صرف جو میرا موضوع ہے اس کے لیے۔ مثلا ایمان اور عمل صالح کے لیے ایک مقام پر پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ پروردگار عالم نے ایمان والوں سے اور عمل صالح انجام دینے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، مغفرت کے ساتھ کیا ہے ان کے پاس؟ اجر عظیم۔ دوسری آیت دیکھیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ توجہ کی ہم نے؟ کیا کرے گا پروردگار عالم؟ جو عمل صالح، جو ایمان اور عمل صالح والا ہے، پروردگار عالم کیا کرے گا؟ یہ ایمان اور عمل صالح تمہیں دنیا میں خلیفہ بنائے گا۔ فَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یعنی دنیا کی خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایمان اور عمل صالح تمہیں دنیا کی خلافت لا کر دے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت کے اندر یہ جو حصہ ہے، یہاں سے مجھے بات آگے بڑھانی ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس روئے زمین کے اوپر وہ دین کے جسے پروردگار عالم نے تمہارے لیے اختیار کیا اس پر عمل کر سکو، اور تمہارے لیے یہ زمین ممہد ہو جائے، تیار ہو جائے کہ تم اپنے دین پر عمل کر سکو، تو کیا کرو؟ ایمان اور عمل صالح پر قائم رہو۔ توجہ کیجئے، ہیں آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ کیا ہے آیت؟ کیا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ پھر یہ ایمان اور عمل صالح تیسرا کام کیا کرے گا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا۔ خوف کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ امن تمہیں نصیب ہو، امن و امان ہو، تو بھی تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان اور عمل صالح۔ اس کا مطلب یہ ایمان اور عمل صالح کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صرف آخرت کے ساتھ ہے؟ دنیا میں اس کے تین کام ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کی دنیا میں تین کام ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، تمہیں زمین کا خلیفہ، اگر تمہیں زمین کا خلیفہ بننا ہے تو دو چیزیں ہونی چاہیے تمہارے پاس، ایمان، عمل صالح۔ تم چاہتے ہو کہ اس روئے زمین کے اوپر تم اپنے دین کے اوپر آسانی کے ساتھ اور آسودگی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے نظر آؤ، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان اور عمل صالح۔ تم چاہتے ہو کہ خوف تمہارے لیے امن کا باعث بن جائے، اللہ اکبر، حالت خوف سے نکل کے حالت امن میں آ جاؤ، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان اور عمل صالح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایمان اور عمل صالح یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہی ایمان اور عمل صالح دنیا کی بھی تمام مشکلات کا حل کہاں پر ہے؟ اسی ایمان کے اندر اور اسی عمل صالح کے اندر۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔
لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ آیت ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے. میں نے لفظ اشارہ استعمال کیا، اگرچہ کہ ممکن ہے کہ کوئی آ کے یہ کہے کہ قبلہ آیت کا ظہور اسی میں، میں نے اسی لیے احتیاطاً لفظ اشارہ استعمال کیا کہ یہ آیت جو ہے وہ ایک جانب اشارہ کر رہی ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین کے جو ان کے لیے چنا گیا تھا. کون سا دین وہ چنا کہا گیا تھا؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَرَضِيتُ لَكُمْ ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ. یہ جو رضیت لکم الاسلام دینہ ہے، یعنی وہ غدیر والا دین، اور وہ غدیر والا دین کہ جو ان کے لیے چنا گیا تھا، الذی ارتضی لہم. اس کا مطلب یہ کہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ، مضارع کا صیغہ ہے تاکید کے ساتھ، دینہم الذی ارتضی لہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک اس ولایت والے دین پر، اس بدبختی کے بعد کا جو انجام دی گئی، اب تک اس دین کے اوپر عمل نہیں ہو پایا ہے، حتیٰ کہ ادوار ائمہ میں، حتیٰ کہ ادوار ائمہ. وہ جو غدیر والا دین، اگر تم چاہتے ہو کہ اس غدیر والے دن کو اور اس دین کو تمہارے لیے مہیا کیا جائے، آراستہ کیا جائے، تمہاری خدمت میں وہ دین واپس آ جائے، تو کیا کرو؟ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جڑے رہو. حتیٰ کہ امام صادق کے دور میں، کہ جسے باقی ادوار کے مقابلے میں آسان ترین دور سمجھا جاتا ہے، کہ جہاں پر امام نے دین کو پھیلایا. دیکھیے گفتگو یہاں سے شروع ہوئی کہ گزشتہ سال یہ مجلس میں نے پڑھی تھی، اور اس سے گزشتہ سال یہ مجلس پڑھی تھی مولانا جواد یعصوبی صاحب نے. مولانا جواد یعصوبی صاحب نے ایک موضوع لیا تھا جو الحمدللہ میرے ذہن میں موجود ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ چھٹے امام کا دور جتنی آسانی کے ساتھ ہمیں بتایا جاتا ہے اتنا آسان نہیں تھا. ٹھیک ہے، جو کہ سب سے آسان دور ہے، مگر وہ بھی آسان. تو اس مجلس کے بعد سے میں نے قرائن جمع کرنا شروع کیا، اور اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو، کیونکہ آپ مسلسل یہاں پر مجالس میں شرکت کرتے ہیں، تو گزشتہ سال میں نے 2 مثالیں پیش کی تھی کہ چھٹے امام کے دور کے اندر تشیع پھیلانا آسان نہیں تھا، بلکہ واقعاً مشکل کام تھا. 2 مثالیں اگر یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہو تو میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک میں نے مثال یہ پیش کی تھی کہ ایک شیعہ شخص، بلکہ دونوں مثالوں میں تقریباً یہی ہے، ایک مولا کا چاہنے والا، یعنی دیکھیں سختی کے حد تک تھی. جب وہ گیا قاضی کے سامنے شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، تو قاضی نے اس کو کہا کہ تمہاری گواہی قبول. اس نے کہا کیوں قبول نہیں ہے؟ میں عاقل بھی ہوں، میں بالغ بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، تو پھر میری گواہی کیوں قبول نہیں ہے؟ قاضی نے کہا اس لیے کہ تم رافضی ہو. کیوں قبول نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم رافضی ہو. یہ شخص روتا ہوا امام کے پاس آیا. امام نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا؟ تمہاری گواہی قبول نہیں ہے نا؟ تم تو ان لوگوں میں سے ہو کہ جن کی شفاعت قبول ہوگی. کیا ضرورت ہے رونے کی؟ تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا اس نے مجھے رافضی کہا. امام نے کہا رافضی کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا مولا منہ پھیرنے والا. امام نے کہا تو پھر بتاؤ تم نے کس سے منہ پھیرا؟ تربیت دیکھیں کس انداز، یعنی کیا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ الفاظ سے کھیلنا. اور عزیزو یہ بظاہر ہم اس کو الفاظ سے کھیلنا کہتے ہیں، مگر واقعاً مباحث الفاظ کی جو بحثیں ہیں اصول کے اندر، اگر آپ ان کو ان روایات پہ تطبیق کریں تو انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی اہم مباحث ہے. توجہ کیجیے گا عزیزو، ساتھ رہیے گا تھوڑا سا. گفتگو کہیں پر کسی مقام پر خشک ہوگی، لیکن انشاءاللہ آپ کے دلوں میں جو امام کی محبت ہے وہ اسے تازہ کرے گی. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ساتھ ہیں میرے عزیزو، ساتھ ہیں انشاءاللہ. ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. یہ پکڑ لو.
من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات. یہ ایک مثال کہ امام نے اسے، اگر آپ اسے ٹیکنیکل اصطلاح میں کہیں تو یہ توریہ ہے. امام نے اپنے شاگردوں کو توریہ کرنا سکھایا، تقیہ کرنا سکھایا. اور یہ یاد رکھیے گا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمَنًا، یا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمَنًا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یہ ابھی بھی وہ وقت آیا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وقت کب آئے گا؟ وہ وقت آئے گا عند ظہور الحجہ، کہ وہاں پر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. ایسے خدا کی عبادت ہوگی کہ پروردگار عالم کے ساتھ کسی کا شریک نہیں ہوگا. عزیزو، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. یہ جو بعض لوگوں کو گمان ہے نا کہ حضور وہ بھی تو مسلمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہ وہ اشتباہ ہے کہ عزیزو اس کو اپنے کم از کم حوضے کی سطح کے اوپر اسے کلیئر ہونا چاہیے کہ یاد رکھیے گا ان کا اور ہمارا خدا بھی ایک نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ بات. مجھے نہیں پتا آپ لوگ اتنی حیرانگی سے سن رہے ہیں، آپ کہیں گے مولانا اب تک تو ولایت پہ بات ہوتی تھی، آپ نے تو خدا بھی الگ کر دی. ان کا اور ہمارا خدا بھی ایک. توجہ کیجئے، جا کے دیکھیے انوار نعمانیہ، سید نعمت اللہ جزائری قبلہ، توجہ کیجئے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ان کا خدا وہ ہے کہ جس کے ولی کا نام فلاں ہے، ہمارا خدا وہ ہے کہ جس کے نمائندے کا نام علی ہے. توجہ کیجئے، ہمارے علماء نے ان کی توحید بھی قبول نہیں کی ہے. اب دیکھیے ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ توحید صدوق کھولیے، توحید صدوق میں پہلی روایت دیکھیے، من قال لا الہ الا اللہ، اسے یہ ثواب ملے گا. دوسری روایت آئیے، دوسری روایت میں کیا ہے کہ سب سے بڑا کلمہ جو ہے وہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ، اور جو ہے وہ اس سے بڑا کوئی کلمہ نہیں ہے، اور جس نے یہ کلمہ ادا کیا. یہ دو ہو گئی روایت ہے. جب تیسری روایت لکھی شیخ صدوق نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے من قال لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. اب یہ مفہوم ہے، میں مفہوم کی خدمت، بشرط ان قال علی ولی اللہ، بشرط ان قال. میں آپ سے چھوٹی سی ایک مثال دیکھیں، توجہ کیجئے گا. مثال ہے، قیاس نہیں ہے، صرف مثال دے رہا ہوں اذہان کو قریب کرنے کے لیے. ایک شخص پوری رات نماز پڑھتا رہے، پوری رات نماز پڑھتا رہے، اور صبح میں آ کے آپ سے سوال کرے قبلہ میں نے پوری رات نمازیں پڑھی ہے، جو میری قضا نمازیں تھی، واجب نمازیں تھی، میں نے پوری رات نماز پڑھی ہے، بس صبح ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ میں نے وضو کرنا بھول گیا تھا. میں وضو کرنا، ایمان سے بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کیا کہیں گے؟ اس کی نمازیں ٹھیک ہیں؟ کیا ہے اس کی نمازیں؟ کیا ہے؟ فقہا سے جا کے پوچھیں، کوئی فقیہ اس کی نماز کی ذمہ داری بالکل اسی طریقے سے، جب تک علی کی ولایت نہیں ہے کوئی کسی کی توحید کی ذمہ داری. مطلب یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی علمی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے، یہ روٹس ہیں، یہ روٹس ہیں. تمام مسلمانوں سے سوال، آپ سے سوال، اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، اگر کوئی مسلمان اعتراض کرے کہ قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس کافی ہے، آپ ایک سوال کریں کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا رہے مگر کہے کہ میں محمد رسول اللہ نہیں کہوں گا، اس کی توحید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ توجہ، کیا جواب ہے آپ کا مسلمانوں کا؟ یا ایھا المسلمون، ایک شخص ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے مگر یہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نہیں کہوں گا، کیا خیال ہے اس کی توحید کے بارے میں آپ کا؟ اجماع ہے مسلمانوں کا کہ اس کی توحید
اگر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ایک بشر کی دخالت توحید میں کیسے ہو سکتی ہے تو محمد رسول اللہ کی دخالت کیسے ہو سکتی ہے؟ توجہ توجہ توجہ. بس اگر محمد رسول اللہ کی دخالت روایات کے شرط کے اعتبار سے ہو سکتی ہے تو علی ولی اللہ کی دخالت بھی. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ ابجد ہے، یہ ابجد ہے، یہ ابجد التشیع ہے، یعنی کہ ابتداء تشیع ہے. یہاں سے تشیع کی ابتدا، اس عقیدے سے تشیع کی ابتدا ہے. لہذا جہاں گفتگو تھی میں اس طرف واپس پلٹوں کہ ائمہ نے اپنے چاہنے والوں کو اس سخت دور کے اندر بھی جو ہے وہ تیار کیا. ایک روایت جو میں چاہ رہا تھا آج آپ کی خدمت میں پڑھوں، میں نصاً عبارت پڑھنا چاہ رہا ہوں، مفہوماً میرے ذہن میں ہے عبارت، میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں گا، لیکن چونکہ اس سے مجھے کچھ نتائج لینے. ایک روایت ہے، 3 سے 4 نتیجے مجھے اس روایت سے لینے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں امام کی اس روایت کو پیش کروں. مگر یاد رکھیے عزیزوں، واقعاً سخت ترین دور ہے. یہ جو دعویٰ ہے کہ دور کتنا سخت ہے، اس دعوے کی دلیل میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں، مگر کیونکہ اس سے کچھ اور نتائج نکلتے ہیں جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے، لہذا میں نصاً آپ کی خدمت میں روایت پیش کر رہا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام نے کس طریقے سے اس ادوار کے اندر جو ہے وہ اپنے شیعوں کی تربیت کی. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. راوی ہے ہارون ابن خارجہ، روایت کر رہا ہے، کہتا ہے کہ روایت جو ہے وہ خرائج و جرائح میں موجود ہے اور بہار میں بھی یہ روایت موجود ہے. میرا دعویٰ کیا ہے؟ دور امام صادق کی امامت کا کس قدر سخت ہے، جبکہ عباسی حکومت داخل ہو چکی ہے. ایک اور چیز آپ کی خدمت میں اس روایت کو پڑھنے سے پہلے پیش کرتا ہوں. وہ روایت وہ کیا ہے جو آپ کی خدمت میں منصور نے فتویٰ دیا تھا، منصور نے حکم دیا تھا، لا یفتی احد الا مالک ابن انس، میری حکومت کے اندر کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا سوائے مالک ابن انس کے، یعنی امام مالک کے علاوہ کوئی اور فتویٰ. یہ منصور کا دور ہے اور یہ اس دور کا واقعہ ہے. کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، جبکہ آپ واقعاً جا کے دیکھیے خود ان کے علماء نے لکھا کہ ترتیب کیا ہے. ابو حنیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ چھٹے امام کے شاگرد. اسی طریقے سے مالک کس کے شاگرد ہیں؟ چھٹے امام کے شاگرد ہیں. شافعی کس کے شاگرد ہیں؟ مالک کے شاگرد ہیں. اور امام احمد ابن حنبل کس کے شاگرد ہیں؟ شافعی کے شاگرد ہیں. توجہ کیجیے. مگر اس کے باوجود بھی فتویٰ کیا ہے؟ حکم کیا ہے کہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا سوائے مالک ابن انس کے. یہ دور ہے. اب آپ اس روایت کو سماعت کریں اور دیکھیے کہ ایک شخص کس طریقے سے اپنے مسئلے کے حل کو تلاش کرتا ہے. کانا رجل من اصحابنا. دیکھیے میں ترجمہ مفہومی کرتا ہوا جاؤں گا، سب طلاب بیٹھے ہوئے، بعض اوقات مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ میں طلاب کے سامنے ترجمہ کروں اور بہرحال ایک مناسب نہیں معلوم ہوتا. ایک شخص تھا ہمارے اصحاب میں سے، فقالوا لیس طلق امرأته ثلاثا، اس نے اپنی بیوی کو کتنی طلاق دے دی؟ یعنی طلق طلق طلق، جو مسئلہ معروف ہے. فسأل اصحابنا، اس نے ہمارے اصحاب سے پوچھا. فقالوا لیس بشیء، یہاں پر توجہ کیجیے گا. ہارون خارجہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کیا کہا؟ اصحاب سے پوچھا. بات یہ ہے کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. امام صادق پر ایک درود کا ہدیہ کرتے ہوئے اگر آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی جعفر بن محمد الصادق. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. معذرت آپ لوگوں کو زحمت ہوئی. انشاءاللہ تو باقی مومنین آئیں گے، شامل ثواب ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے وہ اس کا حصہ آپ تک بھی پہنچے گا.
روایت کیا کہہ رہی ہے؟ قد طلق ثلاثا فسأل اصحابنا، اس نے ہمارے اصحاب سے سوال کیا. فقالوا لیس بشیء، اصحاب نے کیا جواب دیا؟ لیسا. یہاں پر پہلا شاہد ہے اس روایت کے اندر. یا ایہل، نہیں اچھے الفاظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ میں اس کی زبان نہیں بولنا چاہتا. اے میرے بھائی اللہ یاری، آپ کی خدمات جو دین تشیع کی خاطر ہیں وہ خدمات ہمارے سر آنکھوں پر، مگر جو دوسری جہت ہے جو آپ اجتہاد و تقلید پر وار کر رہے ہیں، آپ یقین جانیں کہ آپ امام جعفر صادق کی کمر توڑ رہے ہیں. توجہ کیجئے، یہاں پر کیا ہے روایت کے اندر کیا ہے؟ فسألوا، اس نے ہمارے اصحاب سے سوال کیا. فقالوا لیس بشیء، اصحاب نے کیا کہا؟ اصحاب نے یہ کہا کہ قال محمد الباقر. اصحاب نے کیا روایت پیش کی؟ ہے ساتھ ہے نہیں ہے؟ کیا اصحاب نے روایت پیش کی کہ قال محمد ابن یا قال محمد ابن علی یا قال جعفر ابن محمد؟ کیا اصحاب نے روایت پیش کی یا فتویٰ بتایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس، اب آپ جائیے آپ سرچ کیجئے کیونکہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے. اب یہ اس طریقے کی جو تعبیرات ہیں نا، فسأل اصحابنا، فسأل اصحابنا، سألت من اصحابنا، اس طرح کی تعبیرات سرچ کیجئے. آپ دیکھیے آپ کو کتنی تعبیرات ایسی ملیں گی کہ جہاں پر اصحاب جواب دیتے تھے بغیر روایت کو نقل کیے. دیکھیے آپ جا کے سرچ کیجئے. مگر پھر بھی ہم اس جعفر صادق کی مجلس میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں رشد و ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھول دے. مگر یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. ابو حنیفہ جب چھٹے امام کے پاس آیا تھا نا، اور وہ پورا مناظرہ ہے کہ کون سی نجاست تقویٰ ہے اور کون سا، جب وہ ساری چیزیں ہو گئی نا، اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا آج کے بعد میں قیاس نہیں کروں گا. امام نے کہا کہ تو پھر بھی کرے گا. امام نے کہا تم پھر بھی کرو گے. کہا اس لیے کہ اب جو تمہیں جاؤ حشم مل چکا ہے نا، اور آپ جا کے دیکھیں روایتیں عجیب ہیں. چھٹے امام کے پاس جب ایک شخص آیا، یہی چھٹے امام کے دور ہے، اس کی وجہ سے ایک پوری قوم گمراہ ہوئی تھی. جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ معاف کر دیجئے، میں آپ کی باتوں سے قائل ہو گیا. امام نے کہا تیری معافی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. مولا نے پوچھا کیوں؟ اس نے پوچھا مولا سے کیوں میری معافی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ تو پروردگار عالم کے ولی ہیں. کہا اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری وجہ سے ایک پوری قوم جہنم میں جائے اور تو جنت میں جائے. یہ نہیں ہو سکتا. پہلے جا کے ان کو ٹھیک کر. اور عزیزو، یہ امام جعفر صادق کی مجلس میں خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس حد تک عوام کے دائرے میں اور اس حد تک ہم جو ہے وہ اس چنگل میں نہ پھنس جائیں کہ اگر کوئی غلط بات بھی ممبر سے نکل گئی ہو تو اس کی اصلاح کرنے میں ہمیں اتنا خوف آئے. واللہ یہ شدید مسئلہ ہے. لہذا یہ ایک شاہد ہے اس روایت کے اندر، اس وجہ سے میں نے نصاً آپ کی خدمت میں روایت پڑھی. پھر اس کے بعد فقالت امرأتہ، اس کی بیوی نے اس سے کہا لا ارضا، میں راضی نہیں ہوں گی، حتی تسأل ابا عبداللہ، یہاں تک کہ تو خود جا کر امام جعفر صادق سے پوچھ. اگر واقعاً انسان کے لیے، آپ دیکھیے آیت اللہ وحید خراسانی کی تعبیر ہے. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد عقل میتا کے برابر ہے. نہیں ہے، امام غائب ہے، دور غیبت ہے. ایک مستر شخص اپنی جان بچانے کے لیے کیا کرے گا؟ جس طریقے سے وہ مستر عقل میتا پر گزارا کرے گا اس طریقے سے ہماری میں ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کرے آپ کے دلوں میں اتر جائے، ہے خطابت مگر واقعاً بات کو سمجھانے کے لیے. دیکھیں 14 کے مقابلے میں نا ہم سب صفر ہیں. 14 کے مقابلے میں ہم سب کیا ہے؟ 014 کیا بنے گا؟ 014 کیا پڑھیں گے آپ؟ 14. 0014 کیا بنے گا؟ لیکن اگر یہ ہم سب 014 کے پیچھے آ جائیں نا 140،
1400 14000. ہم سب اس صفر کے مانند ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ انسان اہل بیت کے مقابلے میں صفر سمجھے. اگر یہ صفر امامت ان 14 سے آگے بڑھے گا تو اس کی کوئی اوقات نہیں رہے گی, لیکن اگر یہ 14 کے بعد جڑتا چلا جائے گا. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. خدا کہہ رہے ہیں ہم وہ صفر بن رہے ہیں کہ کونو لنا زینن والے صفر کہ جو 14 کے بعد جڑتے جائیں, 14 سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش نہ کریں. بہرحال میں تیزی کے ساتھ روایت کو مکمل کروں. کہتے ہیں بیوی جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہی تھی. اس نے کہا تم جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ. اب یہ کہتا ہے کہ وقان بالحیرہ, امام جو ہے وہ اس وقت ہیرا میں تھے. اب ہیرا کی مختلف تعبیر ہیں. ہیرا روایتوں میں کربلا کو بھی کہا گیا ہے, زہر کوفہ کو بھی کہا گیا ہے, نجف کو بھی کہا گیا ہے. لہذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام عراق میں تھے, ٹھیک ہے, اور اسی علاقے میں یا کوفہ کے پاس یا نجف کے پاس اسی کہیں پر اسی علاقے میں جو ہے وہ امام کا اس دوران قیام تھا. وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَىٰ كَلَامِهِ, کہتے ہیں میں امام سے کیسے بات کرتا. اِذْ مَنَعَ الْخَلِيفَةُ, توجہ کیجئے گا, اِذْ مَنَعَ الْخَلِيفَةُ النَّاسَ مِنْ دُخُولِ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ, خلیفہ نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی امام جعفر صادق کے پاس داخل نہیں ہو سکتا. عزیزو ساتھ ہیں میرے, تھوڑا سا اگر آپ کی حشاش بشاش سماعتیں میرے ساتھ ہوں انشاءاللہ میں مطلب کو مکمل کروں. پھر اس کے بعد کیا کہا, وَأَنَا أَنظُرْ كَيْفَ أَلْتَمِسْ لِقَاءَهُ, اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے امام سے ملوں. فَإِذَا سُعَادِي عَلَيْهِ جُبَّةٌ صُوفٌ يَبِيعُ خَيَارًا, میں نے دیکھا ایک سعادی ہے. سعادی کہتے ہیں عراقی کو, کیونکہ عراق کو اس زمانے میں اہل سواد کہا جاتا تھا. اہل سواد اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب گرینری زیادہ ہو جائے نا, یعنی گرینری جب زیادہ ہو جائے تو جب اسے دور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ سیاہی ہے. کیونکہ عراق ایسا علاقہ تھا کہ یہاں سے سارے عرب علاقوں کے اندر سبزی فروش جاتے تھے, اور سارے عرب دنیا کی سبزی جو ہے وہ مختلف اقسام کی وہ عراق میں اگا کرتی تھی. اور یہ عراق کی ایک خصوصیت ہے کہ عراق معدنیات کے اعتبار سے بھی مالا مال تھا اور خضراوات کے اعتبار سے بھی مالا مال تھا. تو کہا کہ وَإِذَا بِسُعَادِي, ایک عراقی مجھے نظر آیا, علیہ جبۃ صوف یبیع خیارا, اس نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا اون کا بنا ہوا, اور خیار یعنی خیرہ جو ہے وہ بیچ رہا تھا. فقلت لہ بکم خیارک ھذا کلہ, یہ جتنے بھی تیرے خیار ہے کتنے کے مجھے بیچے گا. فقال بدرہم, اس نے کہا کہ 1 درہم کے. فاعطیتہ درہما, میں نے اسے درہم دیا. وقلت لہ اعطنی جبتک ھذہ, کہا کہ مجھے یہ جو تو نے جبہ پہنا ہے یہ بھی مجھے دے دے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, کہا کہ اس نے مجھے وہ جبہ بھی دے دیا. فاخذتها ولبستها, میں نے وہ جبہ پہنا, اور پھر اس کے بعد ونادیت من یشتری خیارا, اب میں ندا دے رہا تھا کہ کون ہے جو خیار خریدے گا, ہے بھائی کوئی خیار خریدنے والا. اب دیکھیں اس نے اپنی طرف سے کوشش کی نا, اب امام کی طرف سے جواب کیا آیا, اللہ اکبر. یہ ہو ہی نہیں سکتا, آل کی طرف گر تو 1 قدم بڑھائے گا 100 قدم زمانے سے خود کو آگے پائے گا. عزیزو زمانہ ان کی جوتیوں میں, کائنات ان کے تلوے کے نیچے ہے. مولا علی کے روضے پر میں نے شاید ایک مرتبہ پڑھا تھا, یا دروازے سے پہلے ایک شعر لکھا ہوا ہے, از نجف شد آفتاب دین و دولت را مقام, خاک آن دارت شرف زمزم و بیت الحرام. نجف, ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے, آفتاب دین و دولت را مقام. آپ کو دین چاہیے نجف سے ملے گا, آپ کو دولت چاہیے, اگر نجف کی مٹی کو تولنا ہو نا تو زمزم اور بیت الحرام سے مقابلہ کرنا. خاک اندارت شرف ہے زمزم و بیت الحرام, جس جگہ پر میں اور آپ بیٹھے ہیں. اس کے بعد یہ کیا کہتا ہے, فنادیت, میں نے کہا من یشتری خیارا فدنوت منہ فاذا غلام من ناحیۃ ینادی یا صاحب الخیار. فقال علیہ السلام لی لما دنوت منہ, جب میں قریب گیا امام کے, اب دیکھیں ایک غلام آیا, اس نے خود بلایا, اب پتہ تو ہے نہیں کہ امام ہے کہاں پر,
خیار بیچنے تو نکل گیا کہ کسی طریقے سے امام کے پاس پہنچ جاؤں. بلایا, بلانے کے بعد اب امام نے مجھ سے کیا کہا, ما اجود محتللتا, کتنا خوبصورت ہیلا تو نے تلاش کیا. ہمارے پاس آنے کے لیے محمد ابن مسلم پتہ ہے کیوں ہے؟ محمد ابن مسلم کوئی چھوٹا انسان نہیں تھا. محمد ابن مسلم امام کے اصحاب میں سے وہ شخص ہے جو پیسے والا انسان تھا, مالی طور پر مضبوط انسان تھے محمد ابن مسلم. ایک مرتبہ کوئی چیز ایسی ہوئی, کوفہ میں تھے, مسجد کوفہ میں, امام نے کہا کہ یا محمد ابن مسلم تواضع, اے محمد ابن مسلم تواضع اختیار کرو. وسائل میں جا کے دیکھیے گا, غالباً روایت میں نے وسائل میں پڑھی تھی, تقریباً 2-3 سال پہلے پڑھی تھی, ابھی اچانک یاد آ گئی تو میں نے پیش کر دی. کہا کہ تواضع اختیار کرو. محمد ابن مسلم نے یہ جملہ سنا, یہ نہیں پوچھا مولا کیوں, فوراً گئے, جانے کے بعد کھجور کا ایک ٹوکرا لیا, لینے کے بعد مسجد کوفہ پہ بیٹھ گئے, دروازے پہ بیٹھ گئے. اب کھجوریں بیچ رہے ہیں, قبیلے والے آئے, کہا محمد ہماری عزت کا تو خیال کرو, تمہیں پتہ ہے تم کس قبیلے سے ہو, یہ کیا کام کر رہے ہو؟ کہا نہیں, میرے امام نے مجھ سے کہا تواضع اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تکبر آیا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تکبر آیا ہے. یہ وجہ ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے کھجوریں فروش کر رہا ہوں, یہاں تک کہ امام مجھ سے راضی ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو, اگر تمہیں واقعاً یہ کام کرنا ہی ہے, ہم تمہیں جو ہے وہ ایک مشین وغیرہ, سوتی دھاگا وغیرہ لا کے دیتے ہیں, درزی کا کام کر لو, جو انبیاء کا پیشہ تھا. کم سے کم ہمارے قبیلے کی عزت کا تو خیال کرو. اور واقعاً بعض اوقات یہ مسئلہ آتا ہے, بعض طلاب کے جن کا بیک گراؤنڈ اچھا ہو, جن کے گھر والے اچھے ہوں, جن کے خاندان والے اچھے ہوں, بعض دیگر طلاب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی دوسری مشکل ہے. بعض اوقات جو ہے وہ پیچھے سے فورس ہوتا ہے. اگر زحمت نہ ہو ادھر میں معذرت خواہوں, آپ لوگوں کو بار بار تکلیف دے رہا ہوں, پر محمد و آل محمد صلوات. اللہ یا رسول اللہ. اب امام نے اس سے کہا کہ ایو حاجتک, کیا ہے تمہاری حاجت؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ قلت انی ابتلیت, کہا کہ میں مبتلا ہو گیا ہوں ایک مشکل میں. فطلقت اہلی ثلاثا فی دفعۃ, ایک مرتبہ میں نے 3 طلاقیں دے دی. فسألت اصحابنا, اب یہ دیکھیں امام کے سامنے کہہ رہے ہیں, میں نے اپنے اصحاب سے پوچھا. امام یہ نہیں کہہ رہے کیوں پوچھا, امام نہیں کہہ رہے کیوں پوچھا, تمہیں کس نے حق دیا امام کے علاوہ کسی سے سوال کرنے کا؟ فسألت اصحابنا فقالوا لیس بشیء, انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں. پھر یہ نہیں کہا کہ انہوں نے آپ سے یہ نقل کیا اور کہا کہ قال محمد الباقر لیس بشیء, کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد جو ہے وہ امام نے اس سے کہا کہ فقالوا لیس بشیء وان المرأة قالت, لیکن عورت یہ کہہ رہی ہے کہ لا ارضى حتى تسأل ابا عبداللہ, میں راضی نہیں ہوں گی یہاں تک کہ تم جا کے خود جو ہے وہ امام صادق سے پوچھو. اب امام نے ان کے کلام کو امضا کیا. امام نے کہا ارجع الی اہلک فلیس علیک شیء, جاؤ تم اپنی زوجہ کے پاس واپس پلٹو, تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, وہ تمہاری بیوی. ایک اور اس کے اندر اخلاقی نکتہ ہے, وہ کیا؟ وہ چاہتا تو کیا ضرورت تھی اس کو یہ خیار کے خریدنے کی اور اس کے بعد جبہ پہننے کی, جاتا جا کے بیگم سے کہہ دیتا کہ امام نے کہا ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ شخص اتنا احتیاط کرنے والا تھا, اس کے باوجود اس نے اصحاب سے جا کے سوال کیا. اس نے یہ نہیں کہہ دیا کہ میں ہیرا تک گیا, یعنی آپ سوچیں وہ اس کا آنے کے بعد اس کا امام کو ڈھونڈنا, اس کے بعد اس کو تلاش کرنا, اتنا احتیاط کرنے والا تھا, مگر اس کے باوجود بھی یہ سیرت تھی کہ اصحاب ائمہ سے سوال کیا کرتے تھے. یہ سیرت موجود تھی, سوال کیا کرتے تھے اور وہ جواب دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہا انہوں نے جواب کے اندر قال محمد باقر یا قال امام خالد صادق اس طریقے سے کہہ کے جواب نہیں دیا, بلکہ فتویٰ دیا.
میرا جو دعویٰ تھا وہ دعویٰ آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ دور آسان، یعنی ایک شخص کو اگر امام سے سوال کرنا ہو تو وہ کس طریقے سے جا رہا ہے امام سے سوال کرنے کے لیے. یہ ایک چیز جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیں اور مجھے کل 10 منٹ اور دیں تو میں ایک اور امام کی تربیت کس انداز سے کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ کی صلوات مجھے بتائے گی اجازت ہے یا میں منزل مصائب پر جاؤں. ایک اور درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد. روایت ہے امام حسن عسکری سے، روایت ہے کہ امام صادق کے محضر میں رجل من شیعتہ، یہ تعبیر ہے، ایک ان کا چاہنے والا جو ان کے شیعوں میں سے تھا وہ بیٹھا ہوا تھا. ایک ناصبی آیا، ناصبی نے آ کے اس سے سوال کیا. سوال کیا کیا؟ کہا کہ اصحاب عشرہ کے بارے میں، یعنی عشرہ مبشرہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ لیکن تربیت دیکھیے گا امام کی، دور دیکھیے، امام کی تربیت دیکھیے. اور بظاہر جو میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً اس قسم کی تربیت کی ضرورت اس وقت منبر پر ہے. اچھا، ابتدائی خطابت کے دور کے اندر ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، انسان غلطی کرتا ہے، سیکھتا ہے، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے. مگر دیکھیے ائمہ علیہ السلام نے کس طریقے سے تربیت کی ہے، میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا عشرہ مبشرہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کو بھی لعنت کرے تو علیہ لعنت اللہ. اصحاب مبشرہ کے بارے میں اگر ان میں سے کوئی کسی ایک کو لعنت کرے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اچھا، یہ ناصبی تھوڑا سا سمجھ گیا کہ یہ کر کیا رہا ہے. اس نے کہا نہیں، یہ بتاؤ کہ تمام کے تمام 10 اصحاب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو اصحاب مبشرہ کی فہرست میں. اس نے کہا کہ اگر کوئی ان میں تمام کو لعنت کرے تو فعلیہ لعنت اللہ ولعنت الملائکہ ولعنت رسولہ. یہ ناصبی بڑا خوش ہوا، اس نے اس کے سر کا بوسہ لیا، چلا گیا. امام نے اس شخص کی طرف دیکھا، چھٹے امام نے، اور امام نے اس کو جملہ کہا عجبت الملائکۃ بتلفظک. کہ ملائکہ تیرے جواب پہ تعجب کر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا. اب جو دیگر اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، جو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ اگر آپ استعمال کرنے دیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں انرجی سیور، کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹیوب لائٹ، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو اطراف میں جو دیگر اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیے ہر بندہ حوضے کے اندر بھی ہر بندہ ایک فہم کا، کسی کو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کو بات، یہ امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے یہ چیز ہے. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آگے نکل گیا وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، حوضے کے اندر بن بناؤ کی سیاست کریں، کٹ کٹاؤ کی سیاست نہیں کریں. لے کر چلیں. اگر آپ کو پروردگار عالم نے کوئی صلاحیت دی ہے تو دیکھیں آپ کا کوئی دوست کس جگہ پر جا کے کام کر سکتا ہے، اسے اس جگہ پر لگا دیں، اس کو اس ڈائریکشن پر لگا دیں. یہ انتہائی اہم ترین چیز ہے. اب جو ساتھ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا، کہا مولا اس نے کیا جواب دیا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، آپ اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں. اور یہ روایت آپ جا کر دیکھیے گا، امام نے 3-4 تعریف کے جملے کہے، یہاں تک کہ امام نے یہ جملہ کہا کہ ان ولینا، ہمارا اگر کوئی چاہنے والا، ایسا چاہنے والا کہ جو ہمارے دوستوں سے دوستی رکھتا ہو، ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہو، اذا ابتلا بشیء یمتحنہ، کسی ایسی چیز میں مبتلا ہو جائے کہ جس سے اس کا امتحان لیا جا رہا ہو، وفقہ اللہ للجواب، پروردگار عالم اسے جواب کی توفیق دیتا ہے. تم ہم سے سچی محبت کرو، دین کو نشر و اشاعت کا ذریعہ بناؤ، اور کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت کرو دین کی.
تم کسی جگہ پر پھنسو گے، ہمارے دوست ہو، ہمارے چاہنے والوں سے محبت رکھتے ہو، ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہو، پروردگار عالم تمہیں خود توفیق کے جواب دے گا۔ یعنی یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا، ارے مولانا ایسا جواب آیا، ایک صاحب بتا رہے تھے سندھ میں، بڑا لطیف واقعہ ہے، کہا کہ حضور ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بیٹی دینے والا افضل ہے یا بیٹی لینے والا افضل ہے؟ سب نے کہا کہ بیٹی دینے والا افضل ہے۔ کہا کہ دیکھا اب سمجھ میں آیا، انہوں نے رسول کو بیٹی دی، علی نے بیٹی لی، تو جب بیٹی دینے والا افضل ہے، توجہ کیجیے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اصلاً ہے مغالطہ۔ کس نے کہا کہ بیٹی دینے والا افضل؟ توجہ، یہ مغالطہ ہے، مگر وہاں پر آپ یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ سارے ایسے کہ ان کو کون سمجھائے گا۔ کہتے مولانا ایک جواب اترا، میں نے کہا تو پھر تو آپ کے قاعدے کے مطابق یہ ہوا کہ جس نے انہیں بیٹی دی، توجہ بھائی، اگر انہوں نے رسول کو بیٹی دی تو وہ افضل، تو جنہوں نے جن لوگوں نے اس صاحب کو بیٹی دی تو وہ ان سے بھی افضل۔ نہیں پتا مجھے آپ سمجھ پائے یا نہیں سمجھ پائے؟ اب وہاں پر انسان یہ نہیں سمجھا سکتا صاحب یہ مغالطہ ہے، یہ قضیہ درست نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ صغرا کبرا اور اوسط جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اوسط یہاں پہ درست نہیں ہے، حد اوسط جو ہے وہ صغرا میں کچھ اور ہے، کبرا میں کچھ اور ہے، وہاں انسان کچھ نہیں سمجھا سکتا۔ وہاں پر کہا ایسا جواب اترا، کہا تو پھر اس بات کو مان لو کہ جنہوں نے ان کو بیٹی دی وہ ان سے بھی افضل ہے، لہذا اگر وہ اس بنیاد پر خلیفہ ہونے چاہیے تھے تو ان کے سسر امام نے یہاں پر جواب دیا، وفقہ اللہ للجواب، پروردگار عالم اسے جواب کی توفیق دے گا۔ کہاں پر پہنچا ہمارا قضیہ، ہماری بات یہاں تک پہنچی۔ اب امام نے باقی لوگوں کو سمجھایا، کہا کہ جب اس نے سوال کیا، جب انہوں نے کہا کہ اگر ان میں سے خود کوئی ایک کو بھی لعنت دے، تو اس کی مراد اس سے تھی امیر المومنین، اگر کوئی امیر المومنین کو لعنت دے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ سمجھا، یہ جواب تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے دوسرا سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ان میں سے اگر کوئی ان سب کو لعنت دے، تو کہا امام نے کہا کہ اس نے صحیح کہا نا، کہا کل کا ہے، بعض تھوڑی کا ہے، اگر 10 کے 10 کو لعنت دے گا تو اس میں علی شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ کہ اگر کوئی علی کو لعنت دے، ولو باقی 9 کے زمرے میں، وہ ایک بحث آتی ہے نا ہماری وہاں پر جو نماز کے اندر، 10 شرائط یا 9 شرائط، صحیح ہے، تو اگر علی کو 9 کے ساتھ بھی اگر علی کو دے رہا ہے تو اس کے اوپر پھر بھی لعنت ہے۔ کہا یہ اس نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد امام نے ایک واقعہ سنایا، کہا کہ نبی اللہ حزقیل انہوں نے اس کام کو ایجاد کیا تھا اور اس کے بعد ملائکہ نے ان کو داد دی تھی، کہا وہ داد نبی اللہ حزقیل کو ملی ہے اور اس کے بعد تمہیں یہ داد میری طرف سے ملی ہے۔ اب وہ نبی اللہ حزقیل کا کیا واقعہ تھا، یہ آپ کتابوں میں جا کے دیکھیے گا، یہ پورا واقعہ نکالیں، اگر آپ کو سرچ کرنا ہے تو یہ عربی کی عبارت یاد رکھیں، عجبت الملائکۃ بتلفظک، یہ عبارت آپ لکھیں گے آئی شیعہ کے اندر نور کے سافٹ ویئر کے اوپر، پوری روایت آپ کے سامنے تفصیل سے آ جائے گی، مگر اس روایت کو دیکھیے، ائمہ کی تربیت کو دیکھیں، کھل کے سامنے مت آؤ ان کے، کوشش کرو کہ کس انداز سے، توریہ کے ذریعے سے، اس انداز سے، اور اس موضوع کے اوپر آپ کو چھٹے امام کے اور بہت سارے واقعات ملیں گے کہ جہاں پر ائمہ نے ان لوگوں کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کیا۔ بہرحال عزیزوں، جو میرے پاس کچھ جمع تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں کسی حد تک پیش کرنے کی کوشش کی، اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو امید ہے کہ آپ جو ہے وہ درگزر فرمائیں گے، اور دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دین کو، ان کے مذہب کو نشر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، دروازہ علی ابن ابی طالب سے فہم کے کچھ قطرے عنایت فرمائے، تاکہ ہم دین کو اس طرح سے کہ جس طریقے سے ائمہ چاہتے ہیں نشر کر سکیں۔ عزیزو، یہ چھٹے امام کا دور سخت ترین دور ہے۔ آپ کی خدمت میں میں نے چند ایک مثالیں پیش کی۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے محمد ابن عبداللہ الاسکندری۔ یہ کون ہے محمد ابن عبداللہ الاسکندری؟ یہ منصور کا خاص آدمی ہے، صاحب و سر منصور اسے کہا گیا، منصور اپنی خاص باتیں اس کے ساتھ کرتا تھا۔ یہ شخص ایک مرتبہ کہتا ہے کہ منصور نے آ کے مجھ سے کہا، ظلم دیکھیے گا کیا ہے، کہا منصور نے آ کے مجھ سے کہا، ہلک من اولاد فاطمہ
مئۃ او یزیدون، اولاد فاطمہ میں سے 100 یا زیادہ. دیکھیے تعبیر بتا رہی ہے کہ اولاد فاطمہ کے خون کو کتنا سستا سمجھا گیا. ہلک من اولاد فاطمہ مئۃ او یزیدون، یا جو ہے وہ کچھ زیادہ ہم نے جو ہے وہ ہلاک کر دیے. لیکن بقی امامہم و رئیسہم، ان کا امام اور ان کا رئیس جو ہے وہ اب تک باقی ہے. محمد کیونکہ ائمہ کا چاہنے والا تھا، محمد ابن عبداللہ الاسکندری امام کا چاہنے والا تھا. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے منصور کو بٹانے کی کوشش کی. میں نے کہا منصور سے، کہا کہ یہ تو ایسا شخص ہے کہ انتحلتہ العبادہ واشتغل الی اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ جو عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہر وقت یہ شخص پیش رہتا ہے. اسے خلافت کی، اسے ملوکیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہتا ہے اب جو روایت کا جملہ ہے، وانتہرہ المنصور، منصور نے ایک مرتبہ اسے ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد کہا انکا تقول بامامتہ، تو اس کی امامت کا قائل ہے نا، اسی لیے اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. علیت علی نفسی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج کی شام نہیں گزرے گی میں جعفر صادق کو اس دنیا سے فارغ کر دوں گا. کچھ نہیں کر رہے امام، کسی موومنٹ کا حصہ نہیں ہے. 3 موومنٹ ہیں کہ جو امام کے زمانے میں، بنو عباس والی، زید شہید والی، بنو عباس اور بنو امیہ والی، اور اس کے بعد اولاد حسن والی. امام کسی کا حصہ نہیں بنے. اس کے باوجود بغض کس حد تک ہے، کہا کہ آج کی شام نہیں گزرے گی میں امام کو فارغ کر دوں گا. اس کے بعد حکم دیا کہ جاؤ جا کر دہلیز جعفر صادق کو جلا دو. اللہ اکبر. جاؤ دہلیز جعفر صادق پر جا کر آگ لگا دو. اس کے بعد قافی کی روایت اور اس کا دمات الثاقبہ کے اندر اس کا تتمہ موجود ہے روایت کا. قافی کی روایت عادی ہے، دمات الثاقبہ کے اندر روایت مکمل ہے کہ جب دہلیز پر جا کر آگ لگائی ہے تو ایک مرتبہ چھٹے امام اس آگ کو بجھانے کے لیے دہلیز پر کھڑے ہوئے تھے، بچے بکھر گئے تھے. اجرکم علی اللہ. کچھ اصحاب آئے، اس نے کہا، انہوں نے آ کے کہا مولا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ دہلیز پر کھڑے ہو کر آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ مجھے شام غریبہ یاد آیا. اللہ اکبر. کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی جب میں نے اپنے بچوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا، مجھے حسین کے بچے یاد آئے. ہاں میں کہوں گا مولا مگر مدینے کے اندر آپ اپنے بچوں کے پاس تو موجود ہیں، بچوں کو جمع کرنے کے لیے تو آپ موجود ہیں، مگر کربلا میں علی کی بیٹی جب کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، ام کلثوم سے آ کر زینب کہتی ہے اے بہن ام کلثوم، حسین کی سکینہ نہیں ملتی، چلو چل کر ڈھونڈتے ہیں. جانے کے بعد نہ جانے کس طریقے سے بچوں کو جمع کیا، دیکھا ایک بے سر لاشے کے اوپر بچی ہے. عزیز اجرکم علی الزہرا. امام کو وہ وقت یاد آیا، اور جب امام کو زہر دیا گیا اور جب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے، میں کہوں گا مولا کبھی عباس کے جسم کے ٹکڑے یاد آئے ہوں گے، کبھی قاسم کا پارا پارا بدن یاد آیا ہوگا، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو یاد کیا ہوگا. اجرکم علی الزہرا. اور جب عزیزوں امام کے جسم کو جب کفن دیا گیا ہوگا، دفن کیا جا رہا ہوگا، میرے ساتھ میں مولا نے کربلا کا رخ کیا ہوگا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے کربلا والے ابو عبداللہ، یہ مدینے والے ابو عبداللہ ہے جسے بیٹا کفن بھی دے رہا ہے، دفن بھی کر رہا ہے، مگر وہ حسین کربلا کی خاک
جس کا کفن تھی، زمین کے اوپر ہی جو دفن تھا، غریب بہن آتی ہے، 2 ہاتھوں سے لاشا اٹھاتی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربہ، یا رسول اللہ ھذا الحسین مرمل بالدماء، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، سب مل کر میرے ساتھ، السلام علی الحسین وعلی وعلى أصحاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو بھی بات میں قبول فرما، جتنے بھی دوستان ہمارے تشریف فرمائے، پروردگار جس مشکل میں گرفتار ان کی مشکل کو آسان فرما، پروردگار تجھے حرمت جعفر صادق کا واسطہ، پروردگار یہ جعفر صادق کی روایتوں کو حاصل کرنے، یہ محمد باقر کی روایتوں کو، خدایا اس مجلس کے صدقے میں پروردگار ہمیں فہم روایت عنایت فرما، پروردگار قرآن کی فہم عنایت فرما، پروردگار جتنے بھی دوستان یہاں تشریف فرمائے، خدایا ان کے بچے، یہ جو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، خدایا انہیں اس حوضے کے مستقبل کے ستاروں میں ان کا نام شامل فرما دے، پروردگار جعفر صادق کے اس دین، اس مذہب کو صحیح سے حاصل کرنے اور نشر کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار شبہات سے ہماری حفاظت فرما، پروردگار پہلے سے لے کے 12ویں تک کی محبت کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھ، پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے سید حیدر تقی، ابن سید محمد تقی، اپنے مرحومین کو بھی شامل کیجیے، اور بانی مدرسہ جناب سرور شاکر صاحب اور ان کے فرزند محمد علی شاکری، ان سب کو شامل کیجیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا، سماعت خراشی کیے آپ لوگ۔